नमस्कार, सलाम। आज हम BA सेकंड ईयर के निसाब में शामिल किताब इंतखाब नसर में सबक हाल ही में आगे मुताला करेंगे। मुर्वत के पुतले थे, जब तक ख़ास मजबूरी ना हो किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं करते थे। वक्त बेवक्त लोग आ जाते और फिजूल बातों में वक्त ज़ाय करते। वो बैठे सुना करते, लेकिन महज दिल आज़ारी के ख़याल से ये न हो ताकि खुद उठ कर चले जाते या किनायतन इशारतन कोई ऐसी बात कहते कि लोग उठ जाते। हैदराबाद के क़याम में मैंने इसका तमाशा खूब देखा। इसी तरह तबीयत में हया भी थी। जिस साल हैदराबाद तशरीफ़ लाए, सर सैयद की बरसी का जलसा भी उन्हीं की मौजूदगी में हुआ। उनसे ख़ास तौर से दरख्वास्त की गई कि इस जलसे के लिए सर सैयद की ज़िंदगी पर कोई मज़मून पढ़ें। नवाब एमादुल मुल्क बहादुर सदर थे। मौलाना ने उस मौके के लिए बहुत अच्छा मज़मून लिखा था। मज़मून ज़रा तवील था। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई, इसलिए आखिरी हिस्सा छोड़ दिया। क़यामगाह पर वापस आकर फरमाने लगे कि मेरा गला बालकुल खुश्क हो गया था और हलक में कांटे पड़ गए थे। अच्छा हुआ अंधेरा हो गया, वरना उससे आगे एक हर्फ न पढ़ा जाता। मैंने कहा, वहाँ पानी शरबत वगैरह का सब इंतज़ाम था, आपने क्यों न फरमाया? उसी वक्त पानी या शरबत हाजिर कर दिया जाता। कहने लगे, इतने बड़े मौजमे में पानी मांगते हुए शर्म मालूम हुई। जब किसी होनहार तालीम याफ्ता नौजवान को देखते तो बहुत खुश होते थे और हौसला अफजाई करते थे। कदरदानी का ये हाल था कि जहाँ कोई अच्छी तहरीर नज़र से गुजरती तो उसकी फ़ौरन दाद देते और ख़त लिखकर लिखने वाले की हिम्मत बढ़ाते थे। पैसा अखबार जब रोज़ाना हुआ तो सबसे पहले मौलाना ने मुबारकबाद का तार दिया। मौलवी ज़फ़र अली खान की कारगुजारियों से खुश होकर उनकी तारीफ़ में नज़्म लिखी, हमदर्द, और मौलाना मोहम्मद अली की मदह सराई की। और जब कभी ऐसी बात देखते जो काबिल एतराज़ होती तो बड़ी हमदर्दी और शफ़क़त से समझाते और उसका दूसरा पहलू समझाते। उनके ख़तों में ऐसे बहुत से इशारे पाए जाते हैं। उनके बाज़ हम असर इस बात से बहुत नाराज़ होते थे कि मौलाना दाद देने और तारीफ़ करने में बड़ी फयाज़ी बरतते हैं, जिससे लोगों का दिमाग फिर जाता है। मुमकिन है ये सही हो, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी तो है। उनकी ज़रा सी दाद से दिल कितना बढ़ जाता था
اور آئندہ کام کرنے کا حوصلہ ہوتا تھا۔ بات میں بات نکل آتی ہے، جب حیات جاوید شائع ہوئی تو مولانا نے 3 نسخے مجھے بھیجے، ایک میرے لیے، ایک مولوی عزیز مرزا کے لیے اور تیسرا ایک محترم بزرگ اور ادیب کے لیے جو اس وقت اتفاق سے حیدرآباد میں وارد تھے۔ میں نے لے جا کر یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کی۔ شکریہ تو رہا، ایک طرف دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ کذب و افطرا کا آئینہ ہے۔ وہاں اور بھی کئی صاحب موجود تھے۔ میں یہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ یوں بھی کچھ کہنا سو ادب تھا، لیکن جہاں پڑھنے سے پہلے ایسی رائے کا اظہار کر دیا ہو، وہاں زبان سے کچھ نکالنا بیکار تھا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک واقعہ سنیے۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خاں مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے۔ ان میں کسی قدر بے جا شوخی سے کام لیا گیا تھا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خاں سے ایسے شفقت آمیز پیرائی میں نصیحت کرنی شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، چپ چاپ سنا کیے۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی؟ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا مناسب تنقید کے خلاف ہے۔ مولانا حالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے۔ ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جیسا وہ سمجھتے تھے، اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہے، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا اثر اثیر بھی کیا ہو؟ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے۔ آدمی
مفکر بھی ہو اور عملی بھی ایسا ہوتا ہے، تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موافق عملی میدان میں بھی اپنی دو یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا، جو اب حالی مسلم ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک پبلک اورینٹل لائبریری قائم کی، جو پانی پت میں سب سے بلند اور پرفضا مقام پر واقع ہے۔ اس میں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے، جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کی، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حمایت کی۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد، یہ دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرعے سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ یہ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے، شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بچھورتے رہتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا، اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے۔ خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور اس کی اشاعت اور تلقین میں مقدور بھر کوشش کرتے رہے، لیکن آخر عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اس سے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول، خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا کہ وہ نمونے کا کام دیں۔ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا تھا کہ
ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیروں و تعیس کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، اور خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، صحت کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پا جائے گا، کوئی مخل اوقات بھی نہ ہوگا، اور یقیناً ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز واقارب رضامند نہ ہوئے۔ گزر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضیفی کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے۔ ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے۔ مولانا نے یہ سب کچھ کیفیت مجھے لکھ بھیجی، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو 2-1 روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا۔ پھر کوئی چوں و چرا نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے، اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر گئی۔ شکریہ۔